السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کل کے واقعات ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے یا سمجھ لو اپنی سوچ یا اجتماعی طور پہ بات شروع کرنا چاہتا ہوں اس شعر سے، یا کہ میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم والے یا پیپلز پارٹی والے، زرداری ڈاکو اور نواز شریف کے جو ساتھی ڈاکو ہیں، سارے مولانا فضل الرحمان سارے مل کے خوشیاں کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں ایک چیز پہ کہ ہم نے ڈاکہ ڈال لیا، ہم نے چوری کر لی اور کوئی ہمیں پکڑنے نہیں آیا، کہ ہم نے اپنی مرضی کا بندہ جتوا لیا صرف ایک سیٹ پہ اسلام آباد میں، اور اس پہ عمران خان کو یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، اس نے یہ ہار گیا وہ ہار گیا، کہ ایک چھوٹی سی کامیابی پہ میڈیا ساتھ مل کے توجیہیں دے رہا ہے اور ان کے جو فالٹ ہیں وہ نہیں بتا رہا، جو کہ وائٹ ڈاگ کہتا ہے اپنے آپ کو میڈیا، میں فورتھ پلر ہوں پاکستان کا، کہ وہ نہیں بتا رہا دنیا کو کہ انہوں نے کس طریقے سے چوری کی ہے۔ جو ویڈیو آئی ہیں، جو الیکشن کمیشن اداروں پہ آ جائیں، یہ جو ایک ادارہ الیکشن کمیشن، اس کا جو کردار ہے پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے، اس کو ایکٹیویٹ ہو گیا الیکشن کمیشن کا چیئرمین ڈاکوؤں کا مافیا کا بندہ، وہ بھی ایک مافیا کا بندہ ہے جو نواز شریف کا ساتھی ہے، کہ وہ اتنے ثبوت اکٹھے ہونے کے باوجود اس نے کچھ ریئیکشن ہی نہیں کیا کسی بات پہ۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ اب اس سارے پروسیس سے گزر کے نظر آنا شروع ہو گیا کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اور یہ جو ادارے ہیں یہ اس کے ساتھ نہیں دے رہے، لیکن جو عمران خان نے کام کیا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو شرمندہ اور پریشان، اور پھر سے اسی جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور ان کی عادتیں اور ان کی خصلتیں اور ان کی حرکتیں ان کے لیے جہنم بن جاتی ہیں، کہ اس نے ایک اور ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ اس نے کہا میں اب جو ہے کانفیڈنس کا ووٹ لوں گا، کہ ان کی خوشیاں ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئیں، جو وہ میڈیا پہ ہائپ قائم کرنا چاہتے تھے، جو میڈیا پہ نعرے لگانا چاہتے تھے، کہ یہ بھلا ہی دو لوگوں کو کہ کس طریقے سے انہوں نے کتنے پیسے خرچ کر کے کس طرح ڈاکہ مار کے عوام کے ووٹ کا حق چھینا ہے، ان کو دھوکہ دیا ہے، اس کو اپنی ہر برائی کو، برا انسان اپنی ہر برائی کو، اس لیے تو کہتا ہوں کہ ایک ڈاکو کو جو میڈیا روزانہ، اور ایک کرمنل کو، ایک مافیا کو، ایک قاتل کو میڈیا پہ بٹھا کے، ان کو سیاستدانوں کو جو میڈیا ان سے انٹرویو لے رہے ہیں اینکر مختلف، وہ تو ان کو صفائی کا موقع دے رہے ہیں، اپنے کرائم کو چھپانے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کی کون سی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے؟ یورپ میں، امریکہ میں، جہاں سے یہ ڈیموکریسی لی گئی ہے، وہ جو پاکستان میں ڈیموکریسی کی شکل یعنی کہ جمہوریت، یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کر کے تو دکھائے کہ کسی کرمنل کو جس پہ کوئی الزام لگاؤ میڈیا پہ بٹھا کے، چاہے وہ پرنٹ ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ہو، چاہے ڈیجیٹل، جہاں مرضی۔ لیکن پاکستان میں مذاق اڑایا جاتا ہے عوام کا، عوام کے حقوق کا، عوام بھوکی مرے، عوام کے پاس کھانے پینے، پہنے، اسکول، ایجوکیشن، صحت کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس کی خیر ہے۔ اب اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ کے ادارے کیوں اس طرح سے اب عمران خان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، کہ اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ کا مطلب کہ ہمارے وہ ادارے جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جو ڈنڈا پکڑ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور جو اب ان کو آرڈر ملا ہوا ہے، جو انہوں نے عربی ملکوں سے لیا ہوا ہے، جنہوں نے پورے عالم اسلام کو تباہ کیا ہے، کہ اس ڈاکو رانی کو، اس طوائف کو باہر بھیج دو، کہ اس کنجر باپ تو چلا گیا ہوا اس کا نواز شریف، اور اس کے ساتھ وہ اسحاق ڈار، وہ باہر بیٹھ کے سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ پچھلے 6 مہینے سے پی ڈی ایم کے نام پہ جو ملک میں افراتفری پھیلائی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کس وجہ سے اسے چھوڑا ہوا ہے، کوئی بتانے والا، پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ڈیپ سٹیٹ ہے۔ جو میں نے پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اب عمران خان کو وہ مجبور کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں، اب عمران خان بھی کھل کے کھیلنے پہ آ گیا، ٹھیک ہے پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے، پھر یہ ہنگامہ ہونا ہے تو ہو لے کھل کے، کہ اب وہ پتہ چلے گا آج یا کل جب وہ کانفیڈنس کا ووٹ لے گا وہاں سے، کہ کون سا بندہ کیا کرتا ہے۔ اب جیت تو جانا ہے انشاءاللہ اس نے، لیکن اسے اب پاکستانی عوام کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے باہر عوام ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہی، کہیں احتجاج کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کہیں پہ میڈیا پہ ادھر ادھر
لوگ اس الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو اور جتنے بھی ان کے باقی ہیں ان کو گالیاں دیتے نظر نہیں آ رہے. ان کو گالیاں، ان پہ پتھراؤ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ دیکھ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہوا ایک غریب آدمی، ایک کمزور آدمی پہ کسی کے مرغی چوری کا اور کسی پہ بکری چوری کے مقدمے بنا کے ان کو کہاں سے کہاں بھیج دیا جاتا ہے. اور یہ سامنے ہونے والی ویڈیو آنے کے باوجود، اور وہ بندہ اقرار بھی کر چکا ہے کہ میں نے یہ لوگوں کو بتائے ہیں طریقے کہ کس طرح سے آپ نے گند کرنی ہے ہر جگہ پہ. گیلانی کا بیٹا، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا آ کے میڈیا پریس کانفرنس کر کے سب کو بتا کے چلا گیا کہ ہاں میں نے کیا ہے، پکڑ لو، کر لو جو کرنا ہے، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، روک سکتے ہو روک کے دکھاؤ. ساری باتوں ایک طرف کر کے کہ ادارے کس طریقے سے عمران خان کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ ڈنڈے والے لے کے ڈیپ سٹیٹ اور یہاں تک. اور کوئی کیا عوام اس بندے سے پیار نہیں کرتی ہے؟ عوام نہیں چاہتی کہ ان کے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو، کہ وہ چاہتی ہے اگلی کئی اور نسلوں تک یا تو پاکستانی اب ختم کر کے چھوڑیں گے ہم، جس طرح سے نواز شریف نے جو کیا تھا کہ آپ کی ایٹمی طاقت بھی چھن جائے، آپ کی منائل ٹیکنالوجی بھی چھل جائے. اگر عمران خان نہ آتا، اپنی ریپوٹیشن پہ باہر سے ادھر ادھر معاہدے نہ نئے کرتا اور نئی قرضے لے کے اس ملک کو نہ چلاتا، تو پھر یہی تھا نا اگلا کہ بیچو اپنے آرسنل جتنے بھی ملٹری، یہ ساری چیزیں، ہر چیز تو باقی وہ بیچ کے جا چکے ہیں کہ یہ ایٹم پروگرام رول بیک کرو، میزائل پروگرام رول بیک کرو، سیٹلائٹ اسٹیٹ آپ عربیوں کی اور انڈیا کی اور اسرائیل کی بن کے رہو، تو پھر آپ کو کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں. اس بندے نے بچایا. اور پھر عوام پہ جس طرح بھوک کا عذاب نازل ہونا تھا، جیسے دوسری جنگ عظیم سے پہلے جرمنی کا جو حال ہوا تھا وہی حال اس وقت ہونے والا تھا. اور وہ کر کے گئے ہیں نواز شریف، اس کا رجیم، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی، اور اس سے پہلے زرداری اس کا رجیم، وہ کر کے گئے ہیں. اور یہی ادارے یہیں بیٹھے ہوئے تھے. کسی کو روزانہ گالیاں پڑتی تھیں اس ملٹری کا، اور انہی لوگوں سے پڑتی تھی. آج تک حکومت نے، عمران خان نے ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں، لیکن اپنا کردار وہ اب دوسری طرف دکھا رہے ہیں. مجھے تو الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہوئے نور نظر آنے چاہیے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ تم لوگوں کو اندھے ہو جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہو. سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ دے ہی دیا ہے تو تم لوگ بالکل کچھ نہیں کر رہے. عوام اگر نہ جاگی تو یہ مستقبل نظر نہیں آ رہا. یہ عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کی لڑائی ہے، پاکستان کے لیے، کہ ہم ہمیشہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں یا ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں، کہ جس میں ہمیں مولوی بھی لڑا رہا ہے فرقوں میں تقسیم کر کے، اور جس میں ہمیں سیاستدان لڑا رہا ہے قوموں میں تقسیم کر کے، کہ یہ سندھی، بلوچی، پنجابی، پختون سارے، کہ ایک نہ ایک قوم بن سکیں ہم، نہ ہم مسلمان بن سکیں ابھی تک. کیا آپ لوگوں کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم ہیں کیا؟ وہ کوئی کسی کو وابی کہہ رہا ہے، وہ کسی کو کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ سب کے اندر جو بھی ہے، جس کا مسلک امریکہ ہو جائے، کینیڈا ہو جائے، دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں چلے جاؤ، کوئی نہیں کسی کا مسلک پوچھتا، لیکن خوشحال ہیں وہ سب کے سب لوگ، خوشی سے سکون. پاکستان میں کیا عذاب آ گیا؟ ہم مذہب کے نام پہ بلیک میل ہو گئے، اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود بھی لڑ رہے ہیں سب کے سب. ذرا ڈیپ جا کے سوچیں. میرا آج کے لیے آپ کے ساتھ کے لیے یہی میسیج ہے، یہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے وہ بندہ، اور اس کا ساتھ دیں اور نظر آئیں کہ آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم.